एपिसोड 81। अभी हमारी रेहड़ी थोड़ी आगे गई थी कि पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी। अभी तक खामोश रहने वाले सायरन फिर क्यों बेदार हो गए थे। मैंने कान लगाए। ऐसा लगा जैसे सायरन की आवाज़ दम बदम करीब होती जा रही थी। मेरी बेचैनी को नगीना ने भांप लिया। सायरन की आवाज़ से परेशान हूँ। क्या पुलिस करीब आ रही है? रेहड़ी बंद मुरादे के कानों में सायरन की आवाज़ और नगीना के मुंह से निकलने वाला लफ्ज़ पुलिस पड़ा तो वो पलट कर बोला, चलो अच्छा हुआ कि पुलिस इधर आ रही है। किसी जरिए से पुलिस वालों को तुम्हारे साथ होने वाली वारदात का पता चल गया होगा। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। अस्पताल कितनी दूर है? 1-1.5 मील तो हो गई। अगर पैदल चलें तो इसी सीट में फरलांग भर के फासले पर है। नहर के पुल की वजह से ये रास्ता ऊपर से घूम कर आता है। मैंने उसे रुकने का इशारा किया। जल्दी से जेब में हाथ डाला, चंद नोट निकाले और उन्हें बगैर गिने रेहड़ी पर रखा और उछल कर नीचे उतर आया। पगड़ी में लिपटी नगीना को उठाया और मुतहैर खड़े रेहड़ी बांध से मुखातिब हुआ। लाला, पुलिस को हमारे बारे में बिल्कुल ना बताना, ओके? उसने मुझे हवन्नकों की तरह देखा। ऐसे वक्त में मुझे रेहड़ी पर नगीना का खून दिखाई दिया। नहीं, बल्कि तुम पुलिस को बताना कि हमने तुमसे रेहड़ी छीनी थी, मगर नौरोज खान की हवेली के करीब रेहड़ी छोड़कर बस्ती समन की तरफ चले गए थे। ये नोट छुपा लो, वरना पुलिस तुमसे छीन लेगी। उसके मुंह से मारे हैरत और खौफ के कुछ नहीं निकल रहा था। वो पागलों की तरह फटी फटी नजरों से मुझे घूर रहा था। मैंने उसे रेहड़ी पर बैठकर आगे जाने का हुक्म दिया और दौड़ता हुआ रास्ते के किनारे उगे हुए खुदराव सरकंडों में घुस गया। ये सरकंडे एक दीवार की सूरत में रास्ते के साथ साथ दूर तक जाते दिखाई दे रहे थे। 3-4 फुट की उस दीवार के पार फसलों का तहद्दे निगाह सिलसिला फैला था। करीब ही पुराने आम का घना पेड़ देखकर मैं उसकी तरफ भागा। सायरनों की आवाज़ करीब से करीब तर होती जा रही थी। पेड़ के करीब पहुंचती मैं तेजी से उस पर चढ़ने लगा। नगीना के झूलते वजूद को संभाल कर दरख्त पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम था, वो भी इस हालत में कि मेरे बाजू का जख्म मेरी गिरफ्त मजबूत नहीं होने देता था। दर्द की तेज टीस बार बार उठ रही थी। जैसे तैसे करके पेड़ की एक घनी शाख तक पहुंच गया। नगीना को कदरे उफकी शाख पर लेटाया और सहारा देकर बैठ गया। वो दर्द से करहा रही थी। मैंने उसके होंठों पर हाथ रखा। उसने आंखें खोल दी। पुलिस आ रही है, इसलिए कोशिश करो तुम्हारे मुंह से कोई आवाज ना निकले। उसने आहिस्तगी से सर हिला दिया। मैंने हाथ उठा लिया। ऐसे हालत में पुलिस मेरे अंदाजे के मुताबिक रेहड़ी बांध तक पहुंच गई। इंजन की घरघराहट से मैंने ये अंदाजा लगाया कि पुलिस वाले एक ही गाड़ी में सवार होकर इधर आए थे। सरकंडों की वजह से रास्ते पर होने वाली नकलो हरकत देखी नहीं जा सकती थी, मगर आवाजें सुनाई दे रही थी जिनको समझना मुमकिन न था। मुझे रेडीवान ने हाथ के इशारे से अस्पताल की लोकेशन समझाई थी। अगर मैं यहीं से राजपा पार करके नाक की सीध में फरलांग भर का फासला तय कर लेता तो अस्पताल तक पहुंच सकता था। मुझे ख्याल और आ रहा था कि अगर मुरादे ने पुलिस वालों को बता दिया कि मैं जख्मी औरत को उठाकर अस्पताल जा रहा था तो वो मुझसे पहले वहां पहुंचकर पैकेट लगा लेते और जो ही मुझे देखते अरेस्ट कर लेते। 5 मिनट के इंटरव्यू के बाद पुलिस वालों ने गाड़ी आगे की सिंध बढ़ा दी। मेरा खदशा मजीद तवाना हो गया कि मुरादे ने उन्हें बता दिया था कि मेरा रुख अस्पताल की तरफ था। तभी वो वापस जाने के बजाय आगे चल दिए थे। मैं भी इसी परेशानी में था कि पुलिस की गाड़ी के इंजन की आवाज़ दोबारा आई। गाड़ी बस्ती समन की तरफ चली गई। चंद लम्हों बाद मतला साफ हो गया। मुझे समझ आ गई कि गाड़ी को यू टर्न करने के लिए उन्हें खुली जगह दरकार थी, इसलिए वो आगे गए थे। अब लौटकर हवेली की तरफ वापस चले गए थे। मैंने नगीना को संभाला और बहुत सुस्त रफ्तारी से पेड़ से उतरना शुरू कर दिया। सूरज की पहली किरणों ने जमीन का रुख कर लिया था। अंधेरा मुकम्मल तौर पर छट गया था। मैं जो ही सरकंडों से निकलकर रास्ते पर आया, रेहड़ी बांध कुछ फासले पर हवेली की जानिब जाता दिखाई दिया। मैंने उसे आवाज दी, मुरादे, लाला। उसने आवाज सुनी, पलट कर देखा, हाथ लहराया और अस्पताल की तरफ इशारा किया। मुंह से कुछ ना कहा और रुख फेर लिया। साफ मालूम हो गया कि वो मजीद कोई ताउन करने के मूड में नहीं था। मैं राजबा की पटरी पर चढ़ गया। राजबा की चौड़ाई बमुश्किल 5 फुट थी और वो पानी से लबरेज था। रात का बहता हुआ पानी सुबह दम बहुत ठंडा होता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी गहराई भी ज्यादा हुई तो बदिक्कत 4 फुट की होगी। उसे अबूर करना तकलीफ दे मगर नहायत जरूरी था, क्योंकि मुझे फसलों के पार सुर्ख ईंटों वाली मखसूस तर्ज की इमारत दिखाई दे रही थी। वो देहाती अस्पताल यानी बुनियादी मरकज सेहत था। मैं नगीना को उठाकर संभल कर चलता हुआ राजवा अबूर कर गया। फिर मैं पगडंडियों पर चलता संभल कर अस्पताल के करीब पहुंचा। पता चला कि यह अस्पताल का अकबी रुख था। मुझे उसके गेट तक पहुंचने के लिए अभी 4 दीवारी का चक्कर काटना था। दीवार के साथ साथ में दाएं हाथ चल पड़ा, घूमकर सामने आया। एक पुख्ता सड़क अस्पताल के छोटे से गेट तक आती दिखाई दे रही थी। अस्पताल का बड़ा आहनी गेट खुला था जिसे अबूर करके मैं अहाते में दाखिल हुआ। वहां एक दुबला पतला मिखमिन्नी वजूद वाला आदमी झाड़ू दे रहा था। उसका एक भाई बंद अस्पताल के बरामदे में पड़े बेंचों पर कपड़ा मार रहा था। उन दो के अलावा वहां कोई और नजर न आया।
مجھے دیکھتے ہی مطمئن وجود والے کے ہاتھ رک گئے۔ وہ جھاڑو گھسیٹتا میری طرف بڑھا۔ کیا ہوا اسے؟ چھت سے گر گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے؟ اس نے اسپتال کی کالونی کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں بادشاہ، اتنی جلدی ڈاکٹر صاحب نے یہاں کر کرنا بھی کیا ہے؟ تم ادھر اسپتال میں لے جاؤ اپنی بیوی کو اور دائیں ہاتھ والے کمرے میں بیڈ پر ڈال دو۔ کوئی اور ہے؟ تم اس علاقے کے لگتے تو نہیں ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کالونی میں کوئی رہتا ہے؟ ہاں جی، یہ ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی ہے، وہ کوٹھی پر ہوتے اپنی فیملی کے ساتھ، پر وہ ادھر کسی مریض کو نہیں دیکھتے۔ میں نے کوٹھی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے کہا نا، وہ کوٹھی پر کسی کو نہیں دیکھتے۔ پرے ہٹو، ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا اور ناچار راستہ چھوڑ دیا اور ساتھ چلنے لگا۔ بتانے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مزاج کے بہت سخت ہیں، وہ اس وقت سوئے ہوتے ہیں، انہیں جگایا جائے تو سخت ناراض ہوتے ہیں۔ وہ چوکیدار یا نائب قاصد تھا، خاکروب بھی ہو سکتا تھا، اسے اپنی نوکری کے لالے پڑے تھے۔ ایسے وقت میں جب منزل 2-4 گام ہی رہ گئی تھی، کہیں قریب سے پولیس کے سائرن بجنے کی آواز پھر سنائی دی۔ کمبخت کسی اور طرف سے گھوم کر اسپتال آ رہے تھے۔ میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کی اور چند ہی لمحوں میں کوٹھی کے بیرونی برآمدے میں پہنچ گیا۔ لکڑی کے دروازے کو میں نے بے دردی سے دھڑدھڑا دیا۔ لاشعوری طور پر میں پولیس سے پہلے نگینہ کو ڈاکٹر کی کوٹھی میں محفوظ کرنے کی سوچ رہا تھا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں یہاں غیر محفوظ تھا۔ ابھی سائرن کی آواز دوری تھی کہ دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ دروازہ سرخ اور گلابی لباس سے ملبوس لڑکی نے کھولا تھا۔ جو ہی میری نظر اس پر پڑی، میرا دل دھک سے رہ گیا اور کانوں میں گونجنے والی پولیس کے ہوٹر کی خوفناک آواز کہیں دبکا رہ گئی۔ یوں لگا جیسے میرے قدموں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہو اور میری زبان حلق سے چپک گئی ہو۔ تو؟ میرے لبوں سے نکلنے والا یہ ایک لفظ میرے چاروں طرف گونجنے لگا اور میرے کندھے پر اٹکی ہوئی نگینہ سرک کر میرے پیروں تلے فرش پر گر گئی۔ مجھے اس کے گرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ میری گزشتہ زندگی کی سب سے بڑی طلب میری نگاہوں کے سامنے تھی اور میں بہت زیادہ خوش ہو کر رقص کرنے کے بجائے خالی الذہنی کی کیفیت سے دوچار ہو گیا تھا۔ نگینہ سرد فرش پر میرے پیروں میں چت پڑی تھی، پہلے بے ہوش تھی اور اب کرانے لگی تھی، گویا ہوش میں آنے لگی تھی، مگر مجھے اس کی مطلق پرواہ نہ تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا۔ میرے سامنے کھلے دروازے کو تھامے پروین ساکت کھڑی تھی، میری پینو، جسے نورپور سے اغوا کر کے میری نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا تھا، اور قسمت نے مجھے عام سے دیہاتی وہ دوبار سے نکال کر دنیا کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے دل کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، وہ بھی خوشی کے اس عظیم و جاگوسا لمحے سے میری ہی طرح خالی الذہنی کی کیفیت میں ڈوب کر گزر رہی تھی۔ پینو تو؟ اس کے ہونٹ لرزے، آنکھیں چھلک پڑی اور وہ جھٹکے سے آگے بڑھ کر میرے اور اپنے درمیان فرش پر پڑی نگینہ کے اوپر سے ہوتی ہوئی میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ دیوانہ وار مجھے باہوں میں کس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کا بدن جھٹکے لے رہا تھا۔ وہ ایک ہی جملہ بار بار کہہ رہی تھی، اے اللہ، تیرا بہت بہت شکر ہے کہ میں اپنے بھائی کو زندہ سلامت دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اسے بدقت خود سے الگ کیا۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ایسے وقت میں نگینہ ذرا زور سے کرائی۔ پروین نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کون ہے بھائی؟ اسے کیا ہوا؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے جھک کر نگینہ کو اٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کا وجود بھاری ہو گیا تھا یا میری توانائیاں کمزور پڑ گئی تھیں۔ پروین نے میری مدد کی۔ میں نے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں بھائی، میں ٹھیک ہوں، تم اسے اندر لے آؤ۔ میں نے نگینہ کو سنبھالا۔ ایسے وقت میں پولیس کے ہوٹرز کی آواز قریب آ گئی۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ پروین نے میرے عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا، خیر تو ہے بھائی، تم اس حال میں کیوں ہو؟ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے پوچھا، کیا یہاں کوئی ڈاکٹر ہے؟ میری کمبختی یہ تھی کہ پروین، جس کو پانے کی آرزو ہر وقت دل کو بے چین کیے رکھتی تھی، اس موقع پر ملی تھی کہ اس سے گزشتہ مرحلوں جن سے وہ گزر کر اس دور افتادہ اسپتال کے کوارٹر میں پہنچی تھی کی تفصیل بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، کیونکہ وقت بہت کم تھا۔ مجھے نہ صرف نگینہ کو فوری طبی امداد دینا تھی بلکہ اپنے پیچھے لگی پولیس سے بھی چھپنا تھا۔ پروین میرے پہلو سے نکل کر آگے آئی، ہاتھ سے کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کر کے بولی، اسے ادھر لے آؤ، ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں ہیں۔ ہوٹر کی تیز آواز نہایت قریب پہنچ کر رک گئی۔ میرے اندازے کے مطابق موبائل اسپتال کے گیٹ پر آن پہنچی تھی۔ میں نے قدم بڑھائے۔ جس دروازے سے پروین نے اشارہ کیا تھا وہ بند تھا۔ میں نے پاؤں کے دباؤ سے دھکیلا تو کھل گیا۔ کمرے کے اندر روشنی کم تھی مگر ایسی کم بھی نہیں کہ اپنے عین سامنے کھڑے ڈاکٹر شاہ جی کو نہ پہچان پاتا۔ چونکہ نگینہ کی پریشانی کی بدولت میں نے پروین کے سیاق و سباق اور اس غیر متوقع محل وقوع کے بارے میں کچھ سوچا تھا اور نہ ہی کچھ پوچھا تھا، اس لیے ڈاکٹر منور علی چاقو کو ریتتی نظروں کے ساتھ اپنے سامنے پا کر حیرانی کا دوسرا جھٹکا لگا۔ میرے پاؤں تھم گئے۔ شاہ جی آپ؟ چونکہ پروین نے دروازہ کھولا تھا،
اس کے اور میرے درمیان ہلکی آواز میں تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی تھی، اس لیے شاہ جی کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف جانے لگا تھا۔ تبھی میرے دروازہ کھلتے سامنے آ گیا۔ شہریار تم؟ بھائی یہ تو بڑی حیرانی اور خوشی کی بات ہے۔ میں اس دوران حیرت کے ابتدائی جھٹکوں سے سنبھل گیا تھا۔ شاہ جی، یہ نگینہ ہے، اس کے پیٹ میں گولی لگی، حالت خراب ہے، پلیز اس کا کچھ کیجیے۔ شاہ جی کے تھمے ہوئے جسم نے کوئی حرکت نہ کی، بلکہ اس کی گرجتی ہوئی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ تمہارے پیچھے پولیس بھی آئی ہے؟ جی سر۔ کوئی واردات کر کے آئے ہو؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتا دوں گا شاہ جی، پہلے اس کو طبی امداد دیں، ورنہ یہ مر جائے گی، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ شاہ جی کے سخت رویے کے سبب میری رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ ایسے وقت میں بیرونی دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی قدرے بلند آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب، باہر پولیس آئی ہے گیٹ پر، کیا گیٹ کھول دوں؟ شاہ جی کے چہرے کے گمبھیر تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ چند لمحوں تک وہ مجھے گھورتا رہا، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم اسے ادھر لٹا دو۔ پروین، اپنے بھائی کو اندر لے جاؤ، دوسرے کمرے میں۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر نگینہ کو چارپائی پر لٹایا۔ اس دوران شاہ جی کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی میں نے نگینہ کو لٹایا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں میں مر رہی ہوں، ہائے یہ درد۔ فکر نہیں کرو تم، اب تم ڈاکٹر کے پاس پہنچ چکی ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بچا لے گا۔ ایسی وقت میں میرے کندھے پر پروین نے ہاتھ رکھا۔ بھائی تم ادھر سے ہٹ جاؤ، آؤ میرے ساتھ، دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگینہ کو تسلی دی اور پروین کے پیچھے پیچھے چلتا کمرے سے نکل کر گیلری میں آ گیا۔ پروین گیلری کے آخری کمرے کی طرف چل دی۔ شاہ جی دروازہ کھول کر باہر چلا گیا تھا۔ میں گیلری میں رک گیا، سوچا کہ مجھے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھنا چاہیے، کہیں شاہ جی کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو گیا ہو۔ اس خیال کے تحت میں پلٹ کر کوٹھی کے بیرونی دروازے میں آیا، تھوڑا سا کھول کر درز بنائی اور جھانکا۔ گیٹ اور اسپتال کی مرکزی عمارت کے عین درمیان میں اینٹوں کے سولنگ پر پولیس موبائل کھڑی تھی۔ ایک وردی پوش اہلکار شاہ جی کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ دو تین سپاہی وین سے نکل کر ارد گرد تاکنے جھانکنے میں مشغول تھے۔ شاہ جی کی سخت آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے تم سے کہہ دیا کہ یہاں کوئی نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہیں آیا۔ کوئی آئے گا تو میں تھانے میں اطلاع کر دوں گا۔ اس ایک بار بھی کہنا وہی ہے اور 10 بار بھی کہنا وہی۔ جاؤ اپنا کام کرو، اپنے مطلوبہ افراد کو اسپتال کے باہر تلاش کرو۔ وردی پوش کا چہرہ میری طرف تھا، بڑی بڑی مونچھوں والا خوفناک چہرہ۔ وہ قدرے مؤدبانہ لہجے میں بولا، سر جی، اسپتال کے باہر چند لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک شخص ایک زخمی عورت کو اٹھائے اسپتال میں داخل ہوا ہے۔ ہمیں ان کی تلاش ہے، وہ قتل اور ڈکیتی کی واردات کر کے بھاگے۔ ہمیں آپ اسپتال کی تلاشی لینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ڈاکٹر کا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ اوئے کرم علی، کیا اسپتال میں کوئی آیا ہے؟ کوئی مریض یا زخمی؟ کرم علی اسپتال کے برآمدے میں کھڑا تھا۔ نہیں سر جی، میں نے تو ادھر آتے کسی کو نہیں دیکھا، یہ چند مریض آئے بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں تو مجھے کوئی بھی زخمی عورت دکھائی نہیں دی۔ شاہ جی نے سر ہلایا اور پھر پولیس والے سے کہا، جوان، یہاں تمہارا مطلوبہ کوئی شخص چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ اس نے زخمی عورت کو اٹھا رکھا تھا، ظاہر ہے جلد یا بدیر وہ یہاں آئے گا۔ ایسی صورت میں اسے ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے میں تھانے میں اطلاع کر دوں گا۔ اپنا نمبر کرم علی کو لکھوا دو۔ شاباش، اب جاؤ اور اپنا کام کرو، سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ پولیس والا جو شانے پر لگے پھولوں کے اعتبار سے سب انسپکٹر تھا، تلاشی لینے پر مصر تھا، مگر شاہ جی کے سامنے اس کی دال نہیں گل رہی تھی۔ اس کے مقابل اگر کوئی عام شہری ہوتا تو وہ دھوس جما کر اسپتال میں گھس آتا، مگر وہ شاہ جی کے اختیارات اور اس کے اسکیل کی طاقت سے آگاہ تھا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد مایوس ہو کر رخصت ہو گیا۔ شاہ جی نے کرم علی کو اس کا فون نمبر نوٹ کرنے اور اسپتال کا مین گیٹ بند کرنے کا آرڈر دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا کوٹھی میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر غیر محسوس سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا پچھلے کمرے میں جاؤ، مگر تم یہاں کھڑے ہو، اگر وہ سب انسپکٹر ادھر آ جاتا تو؟ میں جھجک کر خاموش رہ گیا۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہاں تمہارے لیے حیرت کا سجا ہے، ہر قدم پر تمہیں حیرانی ملے گی۔ سر دست تم اپنے زخمی ساتھی کے بارے میں بتاؤ، کون ہے وہ؟ تم اسے اس علاقے میں اٹھا اٹھا کیوں پھر رہے ہو؟ شاہ جی، لمبی کہانی ہے، ذرا سانس لے لو، پھر تفصیل سے سب کچھ سنا دوں گا۔ اس دوران شاہ جی لوہے کے پائپ والی چارپائی پر جھک چکا تھا جس پر نگینہ چت لیٹی تھی۔ اس نے پیشہ ورانہ انداز میں نبض چیک کی، دل کی دھڑکن محسوس کی اور زخم کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحوں میں سیدھا ہوا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، شہریار، جب تک گولی نہ نکالی جائے تب تک اس کی حالت بہتری کی طرف نہیں آ سکتی، خون بھی بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ گولی نکال دینا، خون کی ضرورت ہے تو میں دینے کو تیار ہوں۔
क्या बात है भाई तुम्हारी, भले आदमी। गोली और कांटे में बड़ा फर्क होता है। इसका ऑपरेशन होगा। जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं ना, ये बुनियादी मरकज़ सेहत है। यहाँ ऐसे बड़े ऑपरेशन का बंदोबस्त नहीं होता। इसे फिलफौर शुजाबाद के तहसील हेडक्वार्टर ले जाना पड़ेगा या मुल्तान। मैं सवाए पट्टी बांधने के या जख्म की सफाई के कुछ नहीं कर सकता। रही बात खून की, यहाँ खून के टेस्ट के लिए कोई लैब नहीं है। ना ही इसका खून चेक हो सकता है, ना तुम्हारा और इसका ब्लड क्रॉस मैचिंग की जा सकती है। मैंने सर थाम लिया। उसने मेरा बाजू पकड़ा और कमरे से निकाल लिया। गैलरी में परवीन खड़ी मुस्तरबाना अंदाज में अपनी उंगलियां चटका रही थी। शरियार, शी इज नियर टू डाई। किसी भी लम्हे फिनिश। इससे जान छोड़ो, वरना अपने साथ हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। चाची का लहजा बड़ा सख्त था। मेरे बदन में चोटियां सी रेंगने लगी। मैंने परवीन के खौफजदा चेहरे पर निगाह दौड़ाई। मगर मैं उसे कहीं फेंक नहीं सकता डॉक्टर साहब। वो वो मेरी सुई अटक गई। अभी मैंने ये फैसला नहीं किया था कि मैं मैडम शकीला और अपने शब रोज़ के मामूलात के बारे में शाजी को कुछ बताऊंगा या नहीं। मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर कहा, क्या मैं इसे मुल्तान ले जा सकता हूँ? हाँ, बशर्ते कि तुम्हारे पास गाड़ी हो। वो यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये किसी भी लम्हे मरने वाली है। इसके मरते क़यामत बपा हो जाएगी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? शाहजी, आप इसे फर्स्ट एड दें। अगर इसे मरना ही है तो हर सल्ला, मैं आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। प्लीज़ कोशिश तो करें। और क्या यहाँ फ़ोन है? नहीं। क्या अमले के किसी आदमी के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है? हाँ, करम अली के पास है। मगर तुम करना क्या चाहते हो? मैं किसी को कॉल करके गाड़ी मंगवाना चाहता हूँ, ताकि इसे मुल्तान ले जा सकूँ। शाहजी ने मुझ पर तरस खाती निगाह डाली और तेज तेज कदमों से कोठी से बाहर निकल गया। परवीन मेरे नजदीक आकर बोली, भाई, ये क्या चक्कर है? तुम कब से यहाँ हो? काफी अरसे से। भाई, तुम कहाँ गायब हो गए थे? डॉक्टर साहब ने तुम्हें तलाश करने की बहुत देरी कोशिश की। दो एक बार वो नूरपुर भी गए थे, मगर तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं मिला। मैं समझ रहा था कि हम दोनों के पास पूछने और बताने के लिए बहुत कुछ था, मगर वक्त नहीं था। मैंने उसके सर पे हाथ रखा। तीनों, एक जरा नगीना की तरफ से दिल को सुकून हो जाए, फिर बहुत सी बातें करेंगे। शाहजी मोबाइल थामे लौटे। मैंने जल्दी से फोन लिया, मैडम का नंबर मिलाया। खुशबख्ती से फौरन राब्ता हो गया। वो खासी मुतफक्किर थी। तुम कहाँ गायब हो गए हो? नगीना कहाँ है? वो मेरे साथ है मैडम। उसे गोली लगी। हालत बहुत खराब है। तुम हो कहाँ? मैं एक सरकारी अस्पताल में हूँ। पुलिस हमारे ताक़ुब में यहाँ पहुंची थी। डॉक्टर शाहजी ने उन्हें फिलहाल टरखा दिया है, मगर यकीनन नाकाम लौटने वाले सब इंस्पेक्टर ने कहीं करीबी मोर्चा बना रखा होगा। क्या कहा? डॉक्टर शाहजी? क्या तुमने डॉक्टर मुनव्वर अली शाह का जिक्र किया अभी? यस मैडम। नगीना के पेट में गोली। ओह माय गॉड! अपनी लोकेशन समझाओ। मैडम ने सख्त लहजे में मेरी बात काटते हुए कहा। मैंने उसे जल्दी से अस्पताल का महले वकू बता दिया। नगीना की नागुफ्तवा हालत की खबर दी और अपना मुद्दा बयान किया कि फिलफोर मैडम अपने अस्पताल से एम्बुलेंस और डॉक्टर को यहाँ भेज दे, ताकि नगीना को जल्द अज जल्द मैडम के जदीद तरीन अस्पताल में मुंतकिल किया जा सके। मैडम ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने करम अली के सेलफोन से मैडम का नंबर डिलीट किया और फ़ोन शाजी की तरफ बढ़ा दिया। शरिया, तुम मुझे बहुत बदले बदले लग रहे हो। यस सर, मैं वैसा नहीं रहा जैसा नूरपुर में हुआ करता था। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। हर सब मालूम हो जाएगा। पहले तुम्हारी जख्मी हिरनी को देख लूँ। शायद उसकी सांसें उसे मुल्तान पहुंचाई दे। उसने गैलरी का दरवाजा खोलकर बाहर खड़े करम अली को फोन थमाया, मेडिकल बॉक्स और चंद दवाइयां पहुंचाने का हुक्म दिया। फिर पलटकर अपने कमरे में दाखिल होते होते रुक गया। अपनी बहन को संभालो, मैं तुम्हारी साथी को संभालता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो तुम्हारे साथियों के आने तक जिंदा रह जाए। मैं आपकी मदद करूँ सर? नहीं। वो कमरे में चला गया। मैंने परवीन की तरफ देखा। चल भाई, कमरे में चल। मैडम से फोन पर राब्ता हो जाने और शाहजी की तरफ से नगीना को फर्स्ट एड देने की हामी भर लेने पर मुझे एक जरा करार आ गया। उम्मीद बन गई। मैडम के अस्पताल से एम्बुलेंस को यहाँ पहुँचने में लगभग पौन घंटा लग सकता था। इस दौरान अगर अल्लाह की तरफ से नगीना की सांसों की माला बंधी हुई थी तो वो बच सकती थी। शाहजी की महारत का मैं पहले से ही कायल था। परवीन मुझे अपने साथ कमरे में ले आई। यहाँ उसका सामान फैला था। एक दीवार के साथ लोहे के पाइपों वाली दो चारपाइयाँ जुड़ी पड़ी थी। दोनों पर आम नौके बिस्तर लगे थे। दीवार पर चौबी खूंटी नस्ब थी, जिस पर दो तीन मर्दाना और इतनी ही तादाद में जनाना सूट लटक रहे थे, जो परवीन के अलावा और किसी के नहीं हो सकते थे। चारपाई पर बैठते दिल में कांटा सा चुभ गया। शक की कटीली लहर पैदा हुई और आने वाहिद में पूरे बदन में फैल गई। परवीन कमरे में अकेली नहीं रहती थी। इस बात का एहसास कमरे में पड़ी हुई मर्दाना इस्तेमाल की अशिया को देखकर होता था। शाहजी का सामान उसके कमरे में मौजूद था।
جس میں وہ اس وقت نگینہ کو ابتدائی طبی امداد بہم پہنچا رہا تھا، تو پھر اس کمرے میں پروین کے ساتھ کون مرد رہتا تھا؟ بھائی، تمہیں کوئی زخم تو نہیں لگا نا؟ تم تو ٹھیک ہو نا؟ میرا لباس خون آلود تھا اور اس کی آنکھیں خون کے بڑے دھبوں پر جمی ہوئی تھی۔ ایسے میں مجھے اپنے زخم کا احساس ہوا، ساتھ ہی گولی کا درد جاگا جسے نگینہ کی زندگی کے سوال نے محو کر رکھا تھا۔ بے اختیار میرا ہاتھ اپنے زخم پر جا ٹکا۔ تینوں، تم جانتی ہو بھائی غیرت کے عنوان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، پھر بتاؤ تمہارے ساتھ یہاں کون رہتا ہے؟ بھائی، تم بیٹھ تو جاؤ، میں سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ اس نے آنکھیں چرائیں، چہرہ متغیر ہوا، ایک قدم بے اختیار پیچھے ہٹی۔ میرے سمجھنے کے لیے یہی کچھ بہت تھا۔ تبھی دل دھک سے رہ گیا، اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے برآمد ہوتی محسوس ہوئی۔ پانی، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ کمرے کی نکڑ میں دھرے ہوئے چوبی میز کی طرف بجلی کی تیزی سے گئی، پانی کا گلاس بھر لائی۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس حلق میں اتار لیا۔ یہاں کون رہتا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سسکنے لگی، پھر اٹک اٹک کر بولی، ہاں، میں تمہاری عزت ہوں، خیرت ہوں۔ اتنا عرصہ مسلح پر بیٹھ کر پانچوں وقت رو رو کر خدا سے تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی، اس لیے کہ جب تم مجھے نظر آؤ تو تمہاری آنکھوں میں میرے لیے شک ہی شک بھرا ہو، تمہاری غیرت میری محبت کو نگل چکی ہو، اور تم مجھ سے پوچھو کہ میں یہاں کس کے ساتھ رہتی ہوں، ہے نا؟ میرا سر جھک گیا۔ بھائی، تم تو مجھے ان بغیرتوں کو جنگل سے نہیں نکال سکے تھے نا؟ بلکہ تم لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ میں کسی کے ساتھ منہ کالا کر گئی ہوں، جس طرح آج تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہوں، گناہ کر رہی ہوں۔ ایسے پہلے بھی گناہ کرنے نکل کھڑی ہوئی تھی، ہے نا؟ ہم سب لوگ یہی سوچتے رہے، اور وہ مجھے تلاش کرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا تھا، اپنے گھر بار، خاندان اور ماں باپ کی فکر کیے بغیر ایک وہی میری تلاش میں نکلا تھا، اس سے میرا خون کا رشتہ بھی نہ تھا۔ پھر وہ خود بھی مجھے ان کتوں کی قید سے نکالنے کی کوشش میں پکڑا گیا، میرے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کمینہ حیدر خان اسے سمجھاتا رہا کہ واپس چلے جاؤ، اس اوکھلی میں سر نہ دو ورنہ سر جاتا رہے گا۔ وہ کہتا رہا کہ سر تو ڈال بیٹھا ہوں، سر جاتا ہے تو جائے، میں نہیں جاؤں گا، پری کو لے کر ہی جاؤں گا۔ ہاں بھائی، سبھی مجھے پینو کہتے تھے، ایک وہی تھا جو مجھے پری کہتا تھا۔ وہ ضد کا پکا نکلا، آخر مجھے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے لیے اپنا گھر بار، وطن، یار سنگی سب چھوڑایا، اور مجھے ہر صورت میں قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا وہ۔ ہاں بھائی، وہی میرے ساتھ اس کمرے میں رہتا ہے۔ کون؟ بتاتی ہوں، پہلے سن تو لو جو کہہ رہی ہوں۔ وہ روتے روتے چپ ہو گئی تھی، مجھ سے چند فٹ دور کھڑی بڑے اعتماد سے بولنے لگی تھی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اب وہ بچی نہیں رہی، بھرپور عورت بن چکی تھی، اپنا مدعا بیان کرنے کا ہنر سیکھ چکی تھی۔ وہ مجھے ڈاکٹر شاہ جی کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے اور اسے شاہ جی کے علاوہ دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا۔ شاہ جی نے ہماری خاطر نورپور چھوڑ دیا اور بڑی سفارشوں کے بعد یہاں تبادلہ کروا لیا، ہمیں یہاں لا چھپایا۔ پھر شاہ جی نے ہم دونوں کو مجبور کیا کہ ہم شادی کر لیں۔ وہ نہیں مانا، کہتا تھا کہ شہری کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، مگر تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تم سے ڈرتا تھا؟ نہیں بھائی، جو شخص حیدر خان جیسے درندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہو وہ تم سے کیوں ڈرے گا؟ اس کی فطرت میں ڈر کا رتی بھر بھی عنصر شامل ہوتا نا، تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نہ نکل پڑتا، اور میری خاطر اپنے خاندان سے یوں دیوانہ وار نہ ٹکرا گیا ہوتا۔ ہاں، وہ ڈرتا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے راستے میں کوئی کانٹا نہ رہے۔ پھر جب ہم سب نے، حتیٰ کہ میں نے بھی اسے مجبور کیا، سمجھایا تو وہ مان گیا۔ پھر شاہ جی میں ملتان لے گئے، جہاں ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ اب وہ میرا گھر والا ہے، سائی ہے میرا، میں اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ کون ہے وہ؟ امیر نواز، چاچے حیات خان کا بیٹا، وہی مجھے بغیرت حیدر خان کی حویلی سے نکال کر شاہ جی کے پاس لایا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو آ گئیں، ایک لمحے میں ہی امیر نواز کا بھولا بسرا چہرہ میرے چشم تصور میں لہرا گیا۔ پروین کے اغوا کے ابتدائی دنوں میں مجھے اور چاچا چراغ کو، حتیٰ کہ نورپور کے اکثر باسیوں کو اسی پر شبہ تھا۔ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہتے تھے کہ پروین اغوا نہیں ہوئی بلکہ امیر نواز کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پھر یہ دبیز دھند بھی چھٹ گئی تھی، مگر اس کے غیاب کا عقدہ نہیں کھل سکا تھا۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ ان دنوں بھی وہ پروین سے محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ مجھے اکثر کہا کرتا تھا، دیکھ شرے، اپنی بہن کو پڑھاتے رہنا، اگر پیسوں کا مسئلہ اڑے آئے تو بے دریغ مجھے کہنا۔
ایک مرتبہ اس نے یہ بھی کہا تھا، یار انپڑھ عورت بھی کو عورت ہوتی ہے، اسے بیٹھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے نہ چلنے کا سلیقہ، اس کو دیکھ کر دیکھتے رہنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ تم لوگ اچھا کر رہے ہو جو اپنی لڑکیوں کو پڑھا رہے ہو۔ اگر اسے تب پروین میں دلچسپی نہیں تھی تو وہ اس کے لیے اس درجہ فکر مند کیوں رہتا تھا؟ یہ اقداج کھل گیا تھا۔ پروین کے اغوا ہونے کے بعد جب نورپور میں چیمگوئیوں کا بازار گرم تھا، میری عزیز جان غزالہ نے مجھ سے کہا تھا، شہرے پروین کو خانزادہ امیر نواز کہیں لے گیا۔ میں سچ کہتی ہوں، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امیر نواز کے بارے میں میرے ذہن پر چھائی ہوئی دھند اس وقت چھٹی جب میں سائیں دلجیت کو اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گیا تھا اور میڈم کے کہنے پر اس کے حلق سے پروین کے اغوا کا کارنامہ اگلوانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے امیر نواز کے نام پر سر نفی میں ہلایا تھا اور سردار حیدر خان کا نام لے کر میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں نے پروین سے پوچھا، کہاں ہے وہ اس وقت؟ کون، امیر نواز؟ ہاں، وہ نورپور گیا ہوا ہے، پرسوں کیا تھا، کل یا پرسوں لوٹے گا۔ اٹھ کر میرے پہلو میں آن بیٹھی، بھائی چاچا اور چاچی اللہ کو پیارے ہو گئے؟ ہاں، اس کی اور موجو شانو فرزانہ زندہ ہے، میرے پاس ملتان میں۔ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ ہاں۔ وہ تینوں کے بارے میں کریت کریت کر پوچھنے لگی۔ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ وہ متوارر میرا کندھا اور بازو سہلاتی رہی۔ ایسے میں اس کا ہاتھ میرے زخم کو چھو گیا۔ میرے حلق سے بے ساختہ سسکاری برآمد ہوئی جسے سن کر وہ چونک گئی۔ یہاں زخم ہے نا؟ ہاں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، معمولی زخم ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ہمارے گھر کو آگ سردار حیدر خان نے لگوائی تھی نا؟ ہاں، ہم پر ٹوٹنے والی سبھی مصیبتوں کے پیچھے اسی بدبخت کا ہاتھ ہے۔ امیر نواز کہہ رہا تھا کہ ہم کبھی بھی نورپور میں جا کر نہیں رہ سکیں گے، ایسے ہی۔ پر اب وہاں جا کر بھی کیا لینا ہے؟ گھر جل گیا، گھر والے اللہ کو پیارے ہو گئے، قبریں بھی خالی خولی نام کی ہیں، جو بچ گئے وہ در بدر بھٹک رہے۔ ہم نے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، پر ہمارا بھی کچھ نہیں بچا۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کانوں میں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد اسپتال کے مین گیٹ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میری توقع بڑھ لائی تھی۔ میڈم کے اسپتال کی ایمبولینس پہنچ گئی تھی۔